چھین کر۔ تو جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو، مسلمانوں کو آزادی ملی اس کے ظلم سے، تو وہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی، اس لیے محرم کے مہینے کا قرآن میں اس طرح ذکر ہے۔ دوسرا معتبر مہینہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور اسلامی تاریخ میں وہ 12واں مہینہ ہے، اس کا نام ہے ذو الحجہ، جس میں قربانی ہوتی ہے اور حج ہوتا ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ حج کا ذکر ہے تو اس مہینے کا بھی ذکر آ گیا جس میں حج ہوتا ہے، اور وہ ہے ذی الحجہ، ذو الحجہ، دونوں طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا مبارک مہینہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور شمارے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 9واں۔ کون سا نمبر ہے؟ 9واں۔ اس کا نام ہے رمضان المبارک، عربی میں رمضان بعد پڑھتے ہیں، اردو میں آپ رمضان کہتے ہیں، رمضان نہیں ہوتا، رمضان ہوتا ہے، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ چوتھا مہینہ یہ ہے جس کی آج رات ہے، اس کا نام ہے رجب۔ یہ چوتھا مہینہ، اس کا بھی قرآن میں 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سفر کا ذکر ہے۔ ویسے آپ عرش اعظم پر گئے، وہ اگلا ذکر بعد میں کریں۔ تو یہ زمین کا سفر فلسطین میں ہے، یہ بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں، مسجد اقصی یہ جنات نے تعمیر کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، انہوں نے جنات سے بنوائی تھے، تو اس کی طرف پہلے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ابتدائی اسلامی تاریخ میں بھی پہلے صحابہ نے اور حضور نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، قبلہ بعد میں چینج ہوا خانہ کعبہ۔ تو لہٰذا اس مہینے کی آج رات 27ویں ہے اور جو دن گزرا ہے وہ 26واں تھا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اصول یاد رکھیں کہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ چاند رات آج ہوتی ہے، عید کل آتی ہے، چاند پہلے نظر آتا ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسلام میں ابتدا دن سے نہیں ہوتی بلکہ رات سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا پر تشریف لائے اس وقت بھی رات تھی، اور جب صبح کا اجالا دیکھا تو آپ نے شکرانے کے طور پہ 2 نفل ادا کیے، اسی کو نماز فجر بنا دیا گیا۔ لہذا اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر پر گئے۔ یہ صرف براق کا جو آپ نے سنا، براق ایک جانور تھا، براق برق سے بنتا ہے، برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، اس پر سواری کی۔ یہ گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، درمیانی قد کا یہ جانور تھا، اور جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا پاؤں ہوتا تھا، اتنی سپیڈ تھی اس کی۔ تو اس نے مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک سفر کیا ہے۔ یہ زمینی اللہ نے سبب شو کرایا، کہ اسباب دکھایا۔ باقی عرش اعظم تک کا جو 7 سفر کا آسمان کا سفر ہے، آج کی رات ہوا تھا، اس رات کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں، وہ اس براق پر نہیں ہوا، وہ ایک نور کی سیڑھی تھی، اس کے ذریعے آپ عرش اعظم تک گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب 7ویں آسمان پر ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہی۔ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ بیری کو۔ سدرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں جی؟ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہی، منتہا کہتے ہیں کسی آخری ڈی اینڈ جگہ کو، منتہا اینڈ ہو گیا کسی چیز کا، اخیر ہو گئی، تو یہ آخری مقام تھا سدرۃ المنتہی۔ وہاں جا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے میں اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں گیا، اللہ نے مجھے اجازت ابھی تک نہیں بخشی، لہذا اس سے آگے آپ نے خود اپنے عرش اعظم تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، ملاقات میں تحفہ اور گفٹ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اب آپ نے ان لفظوں پر غور کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی
التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادتیں، میری زبان کی عبادتیں اور میری بدن کی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ یہ گفٹ لے کر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو اپنے جسم سے کی، زبان سے کی، یا مال و دولت خرچ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کی، وہ سب تیرے لیے کی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ یہ معراج کے رات کی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہے، یہ وہ لفظ ہے التحیات للہ والصلوات، یہ ملاقات ہے۔ آپ یہ لے کر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس وقت نماز نہیں تھی لیکن یہ لفظ نماز میں ڈال دیے گئے، یہ لفظ پہلے کے ہیں، نماز تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی بلا حجاب۔ حجاب کہتے ہیں ایک پردے کو، جیسے یہ حجاب ہے دوسری طرف کا آدمی مجھے نظر نہیں آ سکتا، یہ حجاب دیوار کو، آڑ کو کہتے ہیں لوگ، وہ دوپٹے کو بھی حجاب کہتے ہیں، حجاب ایک رکاوٹ کو کہتے ہیں جس سے دوسری طرف کی چیز نظر نہ آئے، تو یہ حجاب ہوتا ہے۔ تو بلا حجاب اللہ کا دیدار ہوا، لیکن اللہ کی ذات اندازے سے پاک ہے کیونکہ بیان کر سکے کہ وہ کیسا ہے، کتنا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوا ہے لیکن میں ادراک نہیں کر سکا۔ ادراک عربی کا لفظ ہے، جیسے ہم بولتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی چیز کو جان لینا، ججمنٹ کر لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک عربی میں۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کا دیدار ضرور کیا مگر ادراک نہیں کر سکا کہ وہ کیسا تھا، بیان نہیں ہو سکتا اللہ کا وجود، اس چیز سے پاک ہے، وہ عقل سے دور ہے۔ ہاں جنت میں ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور سلام قولا من رب الرحیم جو آپ سورہ یاسین میں لفظ پڑھتے ہیں، یہ اس میں اسی منظر کا بیان ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، سب دیکھیں گے، اور ایسے اللہ کا دیدار ہوگا جیسے دن کو آپ سورج سب کو نظر آتا ہے ایسے۔ اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی پوچھے کہ کون سی ہے تو آپ بلا جھجک جواب دے دیں کہ جناب جنت کی کروڑوں اربوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو خود لوگ تسلیم کریں گے جنتی، ان سے پوچھا جائے گا کہ جنت کی سب سے زیادہ نعمت تمہیں کون سی پیاری لگی، کس کی زیادہ لذت محسوس ہوئی، تو سارے جنتی کہیں کہ جو لذت اللہ کے دیدار میں ہم نے دیکھی کسی چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں ایک تقریب بھی ہوگی، جیسے افتتاحی پروگرام نہیں ہوتا، فیتا کاٹتے ہیں جو آج افتتاح ہو رہا ہے، تو جنت کی تقریب ہوگی، اس میں سب جنتی موجود ہوں گے، 4 بڑے پیغمبروں کو ان کی کتابوں سمیت بلایا جائے گا، وہ ان کی تلاوت، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی زبور، آپ جب تلاوت کرتے تھے قسم خدا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے کان میں آ کر کہتے ابا جان تلاوت روک دیجیے، کم از کم 3-4 ہزار لاشیں آپ کے اجتماع سے ہم اٹھا چکے ہیں جو آپ کی آواز کے اثر سے مر چکے ہیں، لوگ روحیں لوگوں کی پرواز ہو جاتی تھی، ایسی حضرت داؤد علیہ السلام کی، پرندے آسمان پر اڑنا بند کر دیتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے۔ تو جنت میں جنتیوں کا جب افتتاح ہوگا سب کو کہا جائے گا اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام اب آپ کو تلاوت سنائے گا زبور کی، اتنی لذت ہوگی کہ لوگ کہیں گے وہ ساری کتاب سنا بھی دی، ہاں جی جناب ختم ہوگی، اتنی لذت آئے گی کہ اس پوری کتاب کو، اتنی موٹی کتاب پڑھ دیں گے تو اور لوگوں کو کتاہٹ تک محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر دین کی قدر اور اہمیت کم ہے جس کی وجہ سے ہم بوریت محسوس کرتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بوجھ سمجھتے ہیں، مسجد میں جانا ہمیں اتنی دور دنیا کی کمانے کے لیے لوگ امریکہ تک چلے جاتے ہیں، آخرت کمانے کے لیے اپنے دروازے کے سامنے مسجد ہے، وہاں تک جانے کے لیے موت پہ نہیں سمجھ لو، کیوں کہ دین کی قدر نہیں ہے۔ اور وہاں جب لذت آئے گی تو کہیں گے زبور کی تلاوت ختم بھی ہوگی، فرشتے کہیں گے ہاں جناب ختم ہوگی، کہنے لگے پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اتنی لذیذ آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اگلا تلاوت کے لیے بلایا جائے گا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ اپنی کتاب تورات شریف کی تلاوت کریں گے۔ تورات شریف کتنی بڑی کتاب تھی، 1000 سورتیں تھی اس میں، کتنی سورتیں تھی؟ 1000۔ ہمارے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں جی؟ 114۔
114 آیات کتنی ہے جی؟ 466 یعنی 666 1160 اور 6666 آیات ہے. تو تورات کی ہر سورت کی 1000 آیت تھی، ٹوٹل 1000 صورتیں تھی اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام جب تلاوت کریں گے جنتیوں کو ایسا سرور آئے گا کہ وہ فوراً آ کر آنکھ کھول کر کہیں گے جناب تلاوت کیوں بند ہوگی؟ کہنے جی پوری قرآن ہی پڑھتی ہے انہوں نے. ایسا سرور آئے گا لوگ اکتائیں گے نہیں. جنت میں اکتاہٹ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا. عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے جس کا باپ نہیں، اللہ کی قدرت سے صرف ماں سے پیدا ہوا ہے. حضرت مریم عورتوں میں صرف اتنی عظیم عورتیں دنیا میں گزری ہیں، قرآن میں صرف ایک عورت کا نام آیا. کتنی عورتوں میں شان ذکر بیان ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ فلانی عورت کا ذکر، لیکن صاف لفظوں میں نام اور باقاعدہ صورت مریم بھی قرآن میں موجود ہے 16ویں پارے میں. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ انجیل کی تلاوت کریں گے لوگوں کو اتنا سرور آئے گا کہ لوگ جھوم مست ہو جائیں گے اور تلاوت ختم ہو جائے گی. وہ کہ جی تلاوت کیوں روک دی؟ جناب ساری انجیل ہی پڑھ دی تھی انہوں نے. اس کے بعد جنتیوں کو کہا جائے گا اے لوگو اب آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں جو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائیں گے. آپ اتنی سریلی آواز سے قرآن پڑھیں گے لوگ پہلے نبیوں کی آواز کا سرور بھول جائیں گے. استاد دی آواز ہوئے گی نا، پھر سردار دی ہوئے گی. نالے پہلے شاگرد سی مرید سن، پھر پیر صاحب دی اپنی آئے گی. تو لہٰذا آپ قرآن جب پڑھنا شروع کریں گے لوگ ایسے مست ہوں گے، کہیں گے آواز آنا جب بند ہو جائے گی کہیں گے جی تلاوت کیوں روک دی؟ تو کہا جائے گا پورا قرآن انہوں نے سنا دیا. تو کہیں گے حیرانگی والی بات ہے، سارا قرآن پڑھ بھی لیا. یعنی سرور کی وجہ سے ان کو وہ بوریت نہیں محسوس ہوگی، اتنا سے مست ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور باتیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام ایسے مست ہو گئے اور ایسی توجہ کے ساتھ سنتے تھے کہ ان کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایسے مست ہو کے بات سنتے. پھر ان لوگوں کی زندگیاں بدلی، پھر اللہ ان سے راضی ہوا. آپ نے کبھی سنا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہوا ان کی کارکردگی کی وجہ سے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کی، جن کاموں کے کرنے کا کہا وہ چھوڑا نہیں اور جن کاموں سے منع کیا ان کو کیا کوئی نہیں. آج اپنی زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنی حالت کو چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی وضاحت یوں کر دوں کہ اے ایمان والو ایمان تو لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کر، اب اسلام میں عملی طور پر پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے عمل، تمہارا لباس، تمہاری گفتگو، تمہارے انداز، تمہاری عادتیں دین کے مطابق ہونی چاہیے. ایک مسلمان اور غیر مسلم کے بچے کے بولنے میں، اس کے لباس میں، اس کی عادتوں میں فرق نظر آنا چاہیے. یہ اسلام میں داخل ہونا. پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا. اب نافرمانی والے کام کرو گے تو سمجھ لو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے. حضور کے زمانے میں، اب کاموں سے تھوڑی میں وضاحت بھی کر دوں، لوگ صرف نیکی برائی دو لفظ سمجھتے ہیں. لفظ نہیں جناب، ہے پوری زندگی ہے. نیکیوں سے مراد رمضان کے روزے فرض ہیں، کسی کو معاف نہیں ہے، رکھو. اگر چھوٹ جائیں تو ان کی بعد میں قضا کرو. نماز 5 وقت کی فرض صرف مولوی صاحب تے نہیں ہے، قاری صاحب تے نہیں، کہ پوری امت جس نے کلمہ پڑھا، جو اللہ کا رزق اور اس کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر چھوڑتا ہے وہ نائس، بہت گڈ بندہ، اچھا نہیں ہے گا، مجرم ہے اللہ کا بہت بڑا.
اللہ کا کوئی نبی اس کے بغیر نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھر جاتا تھا داڑھی سے. اگر کوئی یہ نہیں رکھتا تو سمجھ لو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا غدار ہے. اگر یہ حسن میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ کے حبیب جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں، ان کے چہروں پر اللہ نے داڑیاں کیوں بنائی؟ بلکہ قرآن میں کہا کہ اسے ہم نے مردوں کا حسن بنایا. مرد مچھ نال نہیں ہے کسی کھوتے نے ڈائلگ بنایا ہے. مرد مچھ نال تے عورت گت نال نہیں، مرد داڑھی نال. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی مردوں والوں حسن دیتا. اللہ دا حبیب کہہ رہے انہوں آپ رکھیاں. سمجھ لگی؟ تو لہٰذا یہ نافرمانی والے جن کے کرنے کا کہا گیا نہ کیے جتنے بھی کام ہیں یہ نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے. جن سے بچنے کا کہا گیا وہ اگر کریں گے یہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے. تو لہٰذا آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دین کے مطابق چیک کریں کہ کیا جو ہمارے رب نے کہا. یاد رکھنا رب کو صرف اللہ کو ماننے سے کوئی نجات یا آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس وقت تک اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانے گا. جن سے حضور نے کہا کرو وہ کریں، جن سے بچنے سے کہا گیا ان سے کاموں سے بچیں. تو لہٰذا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر 23 سال سے بھی اوپر کچھ مہینے جناب نازل ہوئی. آج کتنے مسلمان ہیں جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے حکم پر چلنا چھوڑ دیا. کون سا ایمان اور کون سا اسلام لیے ہم پھر رہے ہیں؟ کیسی فخر کی بات ہے کہ جناب چالیے کھولی دی دعا نال چھوٹے بڑے گناہ معاف تے ڈائریکٹ جنت دے وچ کیسا سوکھا دین لگ گیا. سن ہر بندے نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور 3 باتیں مجھے بتائی. فرمایا اپنی امت تک یہ آپ پہنچا دیجیے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے. ان 3 باتوں کو بھولنا نہیں ہے. نمبر 1، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ جس چیز سے چاہے محبت کر لے ایک دن آئے گا اس میں اور آپ میں جدائی ہو جائے. مثال کے طور پہ ہم میں سے جو بڑا ہو اس کی مثال لیتے. ہماری آنٹی لگا لی، ماسی لگا لی. کیا انہوں نے دودھ پینے کا زمانہ اپنے ماں کے گھر میں نہیں دیکھا؟ ایک چارپائی پہ ایک چولہے پہ یہ اپنے سارے بہن بھائی کھانا نہیں کھاتے تھے. اب کہاں ہے وہ؟ جدائی پائے گی کہ نہیں؟ آپ کے بچے میرے بچے جب نوجوان ہو گئے آج اپنے اپنے گھروں میں آپ کتنی بہنیں اور بھائی ہیں. ایک وقت آئے گا جناب اس گھر میں آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. کتنے چلے گئے سارے؟ ایک وقت آئے گا دنیا میں ہی نظر نہیں آئیں گے. جدائی پئی کہ نہیں پئی؟ جس سے چاہے پیار کر لیں ایک دن آئے گا اس میں اور اس چیز میں آپ میں جدائی ڈال دی جائے گی. دوسری بات جبریل امین علیہ السلام نے یہ بتائی، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے اپنی امت کو بتا دیجئے عمل کوئی بھی کرو اچھے یا برے اللہ تمہیں دنیا میں پکڑے گا نہیں. اسی کہنے وہ اندیاں کیتیاں اندے گیا ہیں نبیاں دے ہوتے ہیں دکھ تکلیفاں ہیں انہوں نے گناہ کیا گئے تھے انہوں نے نہیں دنیا میں پکڑ نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. سمجھ لگی؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے تو انہوں نے گناہ سامنے آ گئے سے. فرعون اس کا سر پیڑ بھی نہیں سی ہویا کہ وہ نیک بندہ سی. نہیں نیکوں پر تو تکلیفیں آتی ہیں. تو فرمایا اعمال کوئی بھی کرو دنیا میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، پر یاد رکھنا اس کا حساب ایک دن تم سے ضرور لیا جائے گا. کب؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان نفس ما قدمت، عالمت نفس ما قدمت وأخرت. اس دن ہر جان جائے گی جو ساتھ لے کر آئی ہے. ان پڑھ بندہ بھی انہوں بھی پڑھائے گا، لو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے سناؤ. ہر وقت ہماری اچھائی برائی چھپ کے کریں یا لوگوں کے سامنے کریں. ہمارے ساتھ اللہ نے ان علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں
2 رات کو، یہ صبح فجر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، فجر کے بعد یہ چلے جائیں گے تو دوسرے 2 فرشتے آ جائیں گے جو عصر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ ان کی چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور ہماری ہر اچھائی برائی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. اور قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال بندے کے حوالے کر دیا گئی پر جو دنیا میں کرتا رہا. فَالْيَوْمَ لَا، یہ بھی سورہ یاسین کی آیت ہے تقریبا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرے کے برابر اچھائی کی وہ دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہو. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے. چھوٹی سی برائی جہنم تک پہنچا سکتی ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں ایک عورت کو دیکھا جو بڑی خوش نظر آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ جنت میں کس نیکی کی وجہ سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک پیاسا کتا تھا، اس کو اس نے پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس نیکی سے خوش ہو کر اس کو معاف کر دیا اور جنت عطا فرما دی. فرمایا میں نے جہنم کی طرف جب گیا سیر دیکھی تو جہنم کے اندر نہیں، باہر سے دیکھی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جل رہی ہے. میں نے کہا اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے ایک بلی کو پنجرے میں بند کر دیا تھا جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا. دوستو جی، بلی نو مارنا کیڑا بڑا گناہ؟ بندے تھے مار دینے، بندہ بندے نو مار دینا. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو چھوٹی سے بھی آپ کو پکڑ سکتا ہے، اگر معاف کرنا چاہے تو چھوٹی سی نیکی سے بھی معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بیٹے حسن کو فرماتے ہیں، حسن بیٹا، اللہ سے پتہ کیسا امید رکھنا، اگر پوری کائنات کے نامہ اعمال کی نیکیاں تیرے ہاتھ میں پکڑا کر کہا جائے کہ جا اللہ سے حساب کروا، پوری کائنات کی نیکیاں اکیلے تمہیں دے دی جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ نیکیوں کی وجہ سے تم پاس ہو جاؤ گے. اللہ چاہے تو تیری نیکیاں رد بھی کر سکتا ہے، اسے قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو فرمایا وہ اللہ کا خوف اتنا رکھنا، ڈر رکھنا کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو پامال اور ضائع بھی کر سکتا ہے. دوسری امید اس قسم کی رکھنا کہ پوری کائنات کے گناہ تیرے ہاتھ میں پکڑا کر کہا جائے جا اللہ سے حساب رکھنا، امید ایسی رکھنا کہ اللہ ایک ہی لمحے میں سارے معاف کر سکتا ہے. امید ہے وہی رکھنی ہے. ڈر ہر نیکی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جنتی. دیکھو جی، دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کسی بندے کے اچھا ہونے کی، کہ بیٹی یا سسٹر کا رشتہ کرنا ہونا تو ہم 8-10 چہرے سامنے رکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں اچھا کون ہے، پھر جا کر اس سے بیٹی یا اپنی سسٹر کا کرتے ہیں رشتہ. تو جس بندے کے نکاح میں نبی نے اپنی بیٹی دی ہو، اس نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں. ہم تو صرف ظاہری طور کام کی کرتا تھے کار کی ہو جائے، باقی لچا لفنگا بہندی کو نہیں. تو لہذا حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں نکال ہیں، جمع نہیں جیسے ماسی ہمارے گھر میں گئی، ایک فوت ہو جائے دوسری پھر جا سکتی ہے، یا طلاق ہو جائے پھر دوسری جا سکتی ہے. یہ سمجھانا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ وفات کے بعد دوسری گئی. وہ عثمان غنی دنیا میں جس کو حضور نے جنتی قرار دے دیا، جس کے فرشتے اور اللہ حیا کرتے تھے، عثمان غنی سے حضور حیا کرتے تھے، تو وہ عثمان غنی قبر کو دیکھ کے جناب اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا جناب آپ قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ قبر آخرت کا، جہنم کا میزان عمل کا میدان، محشر کا 50,000 سال کا دن ہے، ان ذکروں کو سن کر نہیں روتے. آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر کوئی یہاں پاس ہو گیا تو آگے کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اگر کسی کی یہاں پکڑ ہو گئی تو اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. تو میں ڈرتا ہوں. عشرہ مبشرہ جو پڑھے ہیں اسکول میں پڑھے، شاید یہ سوال ان کے پاس آیا ہو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ سے مراد، عشرہ عربی میں 10 یعنی 10 کو کہتے ہیں عشرہ،
جیسے ہم کہتے ہیں پہلا عشرہ دوسرا عشرہ، یہ عشرہ کا ہنسا 10 کو کہتے ہیں عربی میں. مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہو، خوشخبری سنائی گئی ہو. 10 بندے جن کو اللہ کے حبیب نے کہا کہ تم جنتی ہو دنیا میں، ان میں سے عثمان غنی ہیں. اور ہمارے تیسرے خلیفہ بھی ہیں. تیسرے خلیفہ مسلمانوں میں قابل ترین انسان علم اور عبادت کے لحاظ سے قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں. دنیا میں جنتی ہو بھی چکے ہیں، لیکن خوف ایسا کہ پتہ نہیں اللہ رد نہ کر دے میری نیکی. اللہ نے پکڑ لیا تو چھڑائے گا کون. آج کتنی بے فکری کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. نماز اذان ہم جناب سنتے نہیں بلکہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آواز ذرا بند کر دو. تو ٹی وی کیوں نہیں بند کیا؟ آواز ذرا کٹ کر دو. ہم اذان سنتے نہیں ہیں، حالانکہ اگر بیبیاں اس کے جواب میں کہیں نا اللہ اکبر بعد میں، تو 12 لاکھ نیکی ایک اذان کا جواب. قیامت والے دن ایک ہی کو ترسنا ہے. 12 لاکھ نیکی ایک اذان کا جواب دینے میں ملتی ہے. تو ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، اذان سنتے نہیں بلکہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے. کدوں کو مکڑی ہے یار، لمبی کرتی ہوں بڑھ. یہ ہماری عملی حالت ہے. تو لہٰذا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. یہ آج ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی عمل کر لو لیکن ایک بات نہیں بھولنی کہ اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ پہلی جدائی ڈال دی جائے گی، جس سے چاہے پیار کر لو. دوسری عمل جو مرضی کرو اس کا حساب ضرور تم سے لیا جائے گا. تیسری بات زندگی جتنی مرضی گزار لو، اینڈ موت ہے. موت کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے. ہم نے بچے بھی مرتے دیکھے ہیں، کمارے بھی مرتے دیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی لوگ مرتے دیکھے ہیں. آخری بات سنا کر پھر انشاءاللہ تھوڑی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کسان کا واقعہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ جو مثالیں ہیں نا وہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی چیزیں. ہم ایک بات کو جب شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کیا سنانا ہے. جب ایک مرتبہ فولڈر کھل جائے، بات شروع ہو جائے نا، پھر آپ کی رات ختم ہو سکتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی، تو یہ باتیں نہیں ختم ہو سکتی. کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے. اسے علم کہتے ہیں. یہ نہیں علم کے جناب پیپر دیتے تھے، اگلی کلاس گئے تھے، پچھلی کلاس کے سوال ختم، ہوں پوچھو ایک بھی نہیں ہوتا ہے گا. ہم نے جو آج سے 20 سال پہلے بات پڑھی تھی مجھے آج بھی آتی ہے. اے علم یہ تو صرف ذہنی آزمائش ہوتی ہے. بہرحال جی بات کلوز کرتا ہوں میں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا اے وزیر میں تیری کارکردگی سے، تیری وفاداری سے، تیرے کام سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں آدھے ملک کا بادشاہ بنا دو. وزیر کہنے لگا جناب ان دے بدلے مینوں کی کرنا پڑے گا. کہنے لگا کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے، صرف میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں. جتوں مرضی لب کے لیا جواب، 8 دن کی مہلت بھی دیتا ہوں. 3 سوالوں کے جواب. کہنے لگا تو دسو بادشاہ سلامت. کہنے لگا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا وہ کون سا سچ ہے کہ ہر نیک بد، ہندو کافر عیسائی یہودی سکھ مسلم، نیک اچھا ان پڑھ جاہل کھوتا، ہر قسم کا انسان مان جائے واقعی یہ بات سچ ہے. ہم کہتے ہیں صدق اللہ ہمارا رب سچا ہے، صدق رسول ہمارا رسول سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے. یہ ہندو اس گل نہیں منن گے. سچ ایسا ہو کہ ہر قسم کا انسان کے ہاں میں مانتا ہوں یہ اس بات سچ ہے. دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، دنیا کی سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ وزیر نے وہ سوال سنے، اس نے آسان سمجھے. بار جب لوگوں کو، دانش مندوں کو، بڑے بڑے عقل مندوں کو بلایا، پہلا سوال کیا اس نے، سچ دنیا کا بتاؤ کہ سب سے بڑا سچ. انہوں نے اور بتایا، اس نے اور بتایا، اس نے اور بتایا. ایک بات پر سارے متفق نہیں ہو سکے کہ ایک نو تسلیم کرن کے، ایندہ کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. اختلاف رائے پیدا ہو گئی.
لہٰذا وہ اس سوال کا جواب فیل ہو گیا. ہر بندہ ہی تسلیم کر لے ایسا جواب ہونا چاہیے. دوسرا دھوکا, کسی نے کہا جی میں لہری اڈے گیا تھا تو اتنے مینوں کسی نے جعلی پیسے دیتے, میرے نال دھوکھا ہو گیا. کوئی آندا جی میرے نال آ دھوکھا ہو گیا, کوئی آندا آپ اپنے دھوکھے لوگوں نے سنائے. تو سب سے بڑا دھوکا اتفاق نہیں ہو سکا کہ کون سا ہے, اس کا بھی جواب نہیں ملا. میٹھی, کوئی کہنے لگا جناب گڑ بڑا میٹھا ہوتا, کوئی کہتا شہد میٹھا, کوئی کہتا چینی میٹھا, کوئی شیواں ایک گل دے اوپر کٹھے نہیں ہو سکے. جواب اس کا بھی نہیں ملا. اب دن رہ گئے جناب 2. 6 دن اپنے شہر میں پھرتے پھرتے وزیر تھک گیا, 3 سوالوں کے جواب ہی نہیں ملے. تو اب کیا ہوا کہ وزیر نے نا جنگل کی طرف رخ کیا, کہا کہ بارڈر کراس کر کے کسی اور ملک میں جا کے اپنی زندگی تو بچاؤں. جواب ملے کو نہیں. بادشاہ نے سزائے موت دیتی کہ اگر جواب دو گے تو آدھے ملک کا بادشاہ بنا دوں گا, اگر جواب نہ دیے تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی, سر قلم کیا جائے گا. اس نے کہا جناب آدھی ملک کی بادشاہی تو کو نہیں ملی ہے, کم سے کم اپنی جان تے بچا کے نکلو اتوں. جنگل کی طرف رخ کر دیا سوالوں کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے. اور راستے میں ایک آدمی نے پانی لگایا ہوا تھا کھیتوں کو, تو ایک کئی کو کھرپی بھی کہتے ہیں, کئی ہمارے زبان کا لفظ ہے, ویسے کھرپی بھی اسے کہتے ہیں. بہرحال اس نے وہ بیلچا یا کئی جو بھی اس کے پاس تھی, کسان نے پانی لگایا. تو وزیر کو جب دیکھا تو کہنے لگا وزیر صاحب بغیر پروٹوکول بغیر صفائیاں تو کلے ہی منہ چک کے جنگل چ لگے پھر خیریت کلے آ جا گئی. وزیر نے کہا یار میری داستان بڑی عجب ہے, 3 بادشاہ نے مجھے خوش کر دیا آدھی بادشاہی سنا کے, اور نالے میرا منہ لم گیا جدوں اندر سوالوں کے جواب نہیں لگے. نالوں نے کہا دی سزائے موت بھی ہے, تو مجھے سوالوں کے جواب نہیں ملے, لہذا میں اپنی زندگی بچا کر ملک سے فرار ہوں, ملک بدر ہو رہا ہوں, ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کسان نے کہا اتنے کون سے بڑے سوال ہیں جو اتنے عقل مند بندے نہیں جواب دے سکے. اس نے کہا یار جواب ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی انکار نہ کر سکے. کسان نے اپنی کئی وہ نیچے رکھی تو کہنے لگا یار سوالوں کے جواب مجھے بتاؤ, سوال ہو سکتا ہے میں جٹ گیا بندہ ہی تیرے سوالوں کا جواب دے رہا. وہ آدھے ایڈے ایڈے عقل منداں نوں آئے تینوں کتوں آیا آہو. تو اس نے سوال جب بیان کیا نا کہ سوال پہلا اس کا جواب دو کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے, کوئی مذہب کوئی انسان اس کا انکار نہ کرے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ سچا ہے, اللہ کا رسول سچا ہے, کتاب سچی ہے, لیکن ہندو نہیں اس بات کو مانیں گے. ہے کیا فرق؟ لہذا سوال کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان مان لے. وہ کسان نے اپنی کئی قریب رکھ کے نا کہنے لگا جناب یہ کیڑا اوکھا جواب, سوکھا جا سوال, کیڑے عقل مندوں کو پوچھتا رہے ہیں. تو کہنے لگا کیا؟ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے. مرنے والا بھی مان جاتا ہے, دیکھنے والے بھی مان جاتے ہیں واقعی مر گیا. مرا ہوا آدمی اسے کوئی انکار کر کے دکھائے, دیکھنے والوں کو کہے کہ کوئی انکار کر کے کہے, وہ نہ کفن پاؤ نہ وہ دفناؤ تو زندہ ہے. ہر بندہ مان لیتا ہے کہ واقعی مر گیا. موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے. قرآن میں کئی مضمونوں کے ساتھ اس کا ذکر آیا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا. ہماری ہی طرف یعنی مطلب یہ کہ اللہ ہی نے تمہیں دنیا میں بھیجا, واپس لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ڈرتے ہو وہ تمہیں ضرور بالضرور مل کر رہے گی, پھر اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپا اور ظاہر جاننے والا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم زندگی میں کرتے رہے. بندہ ایک بلند مکان پہ کھڑا ہو تو نیچے دیکھ کے پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ مرنا چاہوں, اس لیے بھی مرنا چاہوں. سانپ دیکھو ہم دیکھ کر ہم ڈر کیوں جاتے ہیں؟ کہیں مر نہ جائیں. بیمار کو جلدی جلدی ہاسپٹل کیوں لے کر جاتے؟ کہیں مر نہ جائے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو
جب آئے گی نہ کچھ چھڑا سکے گا، نہ کچھ بچا سکے گا، نہ کچھ لے دے کر جان چھڑائی جا سکے گی، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ملے گی. یہ ضرور آ کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مرنا ضرور ہے ہر ایک نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی دوسری آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش ہو تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ زندگی آزمائش کے لیے زبردستی نہیں اللہ نے کرنی. ہاں اپنے نبیوں کے کتابوں کے ذریعے جنت اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ اور لے کر جانے والے اعمال بتا دیے. اب تیری مرضی ہے کہ تو نے کون سا راستہ اختیار کرنا. یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا کسی نے تھا. یہ ایک ہو گیا دھوکہ. خوش ہو گیا وزیر سن کے نا جواب. تو کسان کہنے لگا دوسرا جواب سوال کرو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. تو اس نے کہا جناب دھوکہ بتائیں کون سا ہے. کسان مسکرایا. اس نے کہا جناب یہ بھی سوکھا جی جواب. کہنے لگا کیڑا جواب کی. کسان کہنے لگا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی اپنی زندگی ہے. کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے. کسے موڑ دے. چنگا پڑھا لیا کل میں نے ملیا سی آندہ جیسی گھر سے بازار گیا واپس لاشیں آ جاتی. بڑے اخباروں میں جناب یوٹیوب پہ اس طرح کے پیغام آتے. میرے ساتھ کام کرنے والا، پہلے میں ڈیوٹی کرتا تھا فیکٹری میں، میرے ساتھ کام کرنے والا لڑکا تھا. میچ کھیل رہے تھے. انہوں نے فون کیا یار دن پاؤن آئے نا تو چھیتی آ جا. وہ واری لے کے تو چھیتی چلا گیا. اتنے وہ بیگم نے بھی منگیتر بھی پتا دن پاؤن گیا. اج میرے گھر کے دن پاؤن گئے. انہوں بلایا انہوں منڈے نو. وہ جناب واری لے کے نکل آیا میچ تو. تین ساتھی سی موٹر سائیکل روڈ کراس کرن لگے. گڈی نو بچان لگے. وہ پنجرے جڑے لگے ہوتے سڑک پہ لگے ہوئے. ایڈی کو زور دی گڈی سپیڈ نہ وجی کہ انہوں سر پھس کے گزر گیا. گھر فون کرتے پے نے کتنے اپڑے جے پہنچیا نہیں. اس سے اگلے 2-4 منٹ بعد پہنچ جائے کہ جناب وہ مر گیا. کیسا سین ہوئے گا. یہ ہے دھوکہ. کسی جگہ بھی چھوڑ سکتی ہے. اس زندگی کو جس نے کسی وقت بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے جس کی طرف جانے کے بعد کوئی آج تک واپس آیا. ہم میں سے اگر کوئی چلا گیا تو واپس آ جائے گا. اتنی سچائی سامنے ہونے کے باوجود انسان اپنی حالت کیوں نہیں بدلا. ایمان کمزور. آپ شک کر رہے ہیں موت میں، یا عذاب قبر میں شک ہے، یا آخرت کے حساب میں شک ہے. اسی وجہ سے سانپ سے کیوں بچتے ہیں آپ کو یقین ہے. بلندی سے کیوں ڈرتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ گر گیا نہیں بچوں گا. اگر اتنا یقین رب کی اور اپنے نبی کی بات پر یقین ہو تو ہماری عملی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر پکی یقین ہے کہ نماز کے بغیر چھوٹ نہیں ہے تو پھر نماز پڑھتے کیوں. یقین ہی کمزور ہے جناب. اگر پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھ سکتی، کھانے کے بغیر بھوک نہیں مٹ سکتی، تو دین پر چلے بغیر اگر نجات مل جائے تو یہ تو سارا ردی ہو جائے گا دین جناب. یہ مقصد ہی نبیاں دے کتاباں دے آن دا مقصد پھر دسو انجی جی گل بن جانی ہے. تو لہذا اپنی زندگی کو بدلیں. دوسرا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے جی؟ انسان کی اپنی زندگی کسی بھی زندگی کے موڑ پہ چھوڑ سکتا ہے. تیسرا سوال تھا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے. اب شیطان وہ کسان تھا نا جو وہ کہنے لگا یار سوالوں کے جواب تو پوچھی جانا پہ تو ادھے ملک کا بادشاہ بن جائے گا. وہ مینوں تو مینوں کی دے گا بچوں جواب دے میں دینا پیا. تو وزیر نے کہا کہ اس کے دل میں لالچ آ گیا. وزیر کہنے لگا یار میں تو نا ایک بہت بڑا محل دوں گا، ایک مربع زمین دے دوں گا اور ایک 20 گھوڑے دے دوں گا تیری پسند کے. کہنے لگا جناب ادھے ملک دے وچ یہ ایک پنڈ بھی نہیں بنتا پیا بس باقی سارا فری جی. تو جواب تو میں دینا پیا. وہ آدھا پھر کی چاہنا ہے؟ آدھا آدھے میں سے آدھا
ਅੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਿਕਲ ਮਫਰੂਰੀਆਂ ਕੱਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਹੋ, ਛੁਪਦਾ ਫਿਰ, ਫੌਜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੀ। چھپتے پھرتے ڈرتے ڈرتے سسکتے سسکتے چوروں کی طرح مجرموں کی طرح زندگی گزارنا تیری زندگی دے وچ کی سرور رہے گا؟ ایک سوال دے نال جھٹ دی جھٹ کر لا تے سوکھا ہو جائے گا۔ وہ آندا نہیں یار، اب کسان نے کہا کہ یار چلو میں تم سے نہیں لیتا، 20 گھوڑے کہہ رہا ہوں، میں ایک بھی نہیں لیتا، تمہارے سوال کا ایک شرط پہ جواب دیتا ہوں۔ اس کے پاس پڑا تھا دودھ کا ایک پیالہ، اور ان کے سامنے کتا آ کر، تو کتا آپ کو پتہ کس طرح پیتا ہے؟ زبان سے، زبان سے پیتا ہے چیز۔ تو یہ حلال اور حرام جانور کی ایک پہچان بھی ہے، جو کھینچ کے پیتا ہے نا وہ جانور حلال ہوتا ہے، اور جو زبان سے حرامی جانور، جتنے بھی حرام جانور ہیں وہ اس طرح پیتے ہیں زبان سے۔ بہرحال کتا زبان سے پیتا ہے، تو وہ دودھ پی رہا تھا، تو اس کسان نے کہا یار میں تم سے کوئی اس کے بدلے میں جواب کے بدلے میں چیز نہیں مانگتا، صرف یہ دودھ پی لو، میں تمہیں سوال کا جواب دے دیتا۔ وہ اندر نہیں، یہ دودھ خراب ہو گیا، نپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، کتے نے پی لیا، میں کس طرح بندہ ہو کے پی سکنا؟ وہ اندر لوگ پھر بوچیاں جا پہاڑا جی نکل جا پھر پنڈ چھڈ کے، علاقہ چھڈ کے۔ تو اب وزیر سوچنے لگا یار، وہ سامنے ہون لگ پے محلت ملک دیاں ساریاں رونقاں تے بادشاہیاں، یار پیالے نال سارا کچھ ملتا پیا تے کوئی مہنگا سودا تے نہیں ہے، کیڑا کوئی ویندا پیا؟ انہیں چواج اکھاں بند کر لیا، پی گیا پیالے نوں پراں سٹ گیا، آندا 10 جواب چھتی کر، میں پی گئے۔ انہوں نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب تھا۔ سب سے میٹھی چیز دنیا میں انسان کی غرض، اس کی لالچ، اس کی طمع، اس کی طلب، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تھے۔ حلال حرام کی تمیز تک بھول جاتا ہے انسان جب اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے رب رسول کا بھی باغی ہو جاتا ہے، دنیا سے ایسا پیار کرتا ہے کہ دنیا کی خاطر اپنا دین تک چھوڑ دی۔ کیا ابلیس کو کسی نے دیکھا کہ اس نے جناب کسی کو پکڑ کے کہا ہوگا کہ جناب میں نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دینی، میں نے آپ کو قرآن، اچھا دوسری کتابیں پڑھن لگے شیطان نے کیوں نہیں روکتا تھا؟ وہ ایک بستے 20 پائیاں نے، تسی ایک قرآن تو ہی روکنا ہی صرف، نہیں گل وچوں کوئی ہو رہے ایویں روز شیطان نہ لڑنا، کبھی نفس اپنے نال تو لڑے نہیں۔ تو بات یہ ہے، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا، جہاں گھر تیرے بیٹھا انہوں پڑے کوئی، اسی جان بوجھ کے نا چلنے ہی نہیں چاہتے۔ اصل دے وچ ایمان کمزور ہے، سانو یقین نہیں ہے گا۔ یہ یقین جس طرح سانو اگ دے ساڑن تے بجلی دے مارن تے سپ دے لڑن دے یقین ہے، اس طرح سانو رب رسول دے دسے ہوئے عذاباں دا یقین ہوئے تے اسی کدی بھی وہ کام نہ کریے۔ تو لہٰذا آپ ایگری کر لیں، آج کی مقدس رات ہے، آج کی رات کا گفٹ کوئی بندہ بتائے گا؟ یہ میرے جنہوں نے بیان مسجد میں سنا تھا ان میں سے کوئی نہ بولے، ان میں سے بھی صرف بیٹیوں سے بولے، اسلامی بہنیں کیوں، یہ سسٹر بھی اسلامی بہن، حتیٰ کہ بیوی بھی اسلامی بہن ہوتی ہے کلمے کی رشتے سے۔ تو لہذا ان میں سے کوئی بتائے کہ آج کی رات کا گفٹ کیا تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا؟ گفٹ کو بتائے گا؟ نماز۔ آج کی رات حضور کو عرش اعظم پر بلا کر اللہ نے نماز کا گفٹ دیا۔ یہ پہلے 50 تھی، پھر 5 رہ گئی، تو جناب جو 5ویں نماز ہی پڑھ گئی پھر اسی کہوں دنیا کی فضولیات کے لیے، ڈراموں اور فلموں کے لیے گھنٹے ہوں، موبائل کے لیے ہوں، دوستوں کے ساتھ آوارگی کے لیے ٹائم ہو، دنیا کے ہر جائز نجائز کام کے لیے ٹائم ہو، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تم بتاؤ کون سے نبی کی امت ہو؟ وہ ہے کون پہلے دس کر؟ صرف یہی چھوڑنے کے لیے نہ تو نے کھانا چھوڑا، نہ پینا چھوڑا، نہ سونا چھوڑا، نہ کوئی دنیا کا کام چھوڑا۔ آفرین ہے تیرے مسلمان ہونے پر، چھوڑنے کے لیے صرف تجھے قرآن اور نماز ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز نہیں چھوڑنی، یہ گفٹ تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو اس کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس پر تمہارا دین کھڑا ہوا. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. مطلب اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، اس کے کردار میں دین نظر نہیں آئے گا. اگر نماز چھوڑ دے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کی عادتوں اور باتوں سے دین نہیں نظر آئے گا. اس پر تمہارا دین کھڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر معراج ملاقات کے لیے اللہ کے پاس گئے تو آپ نے نماز کے لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اگر کوئی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے نا تو نماز شروع کر دے. اس کی حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اپنے اور بندے کے درمیان کے پردے ختم کر دیتا ہے. اسی لیے جب سجدے میں پڑھو سبحان ربی جل اعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. تو لہٰذا پھر فرمایا دنیا سے جاتے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کی تھی نا وہ پتہ کیا تھی؟ اے میری امت نماز مت چھوڑنا. روزے 1 سال بعد آتے ہیں، زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، رکن 5 اسلام کے سمجھا رہا ہوں. کلمہ توحید رسالت مان کے اللہ اور اللہ کے نبی کو مسلمان ہو چکے. 5 ارکان اسلام. دوسرا جناب زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے. حج زندگی میں ہر بندے پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر فرض ہوگا تو صرف 1 مرتبہ، دوبارہ حج نہیں کرنا. اپنی مرضی نہ جنہیں مرضی کر دو لیکن فرض ایک ہی ہے پوری زندگی میں. تو پھر یہ جناب توحید و رسالت، زکوٰۃ، حج اور روزے، 5واں ارکان ہے نماز. روزے سال بعد آتے ہیں، زکوٰۃ ہر بندے پر نہیں، حج ہر بندے پر نہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، بچا کیا پھر؟ نماز ہی بچ گئی، ان میں چھڑ دیتا. یار تو کسی دنیا نے کام واسطے نہ کتاہٹ محسوس کی تھی، فضول وقت زندگی گزرتی پی، قبراں چ پے اج چیخاں مار دے یا اللہ دنیا چ بھیٹ سانو اسی تیری بارگاہ چ ایسا سجدہ کری اسی مرن تک سر ہی نہیں جھکنا ہے. اللہ فرمائے گا جتنی اتنی سالوں کی جو زندگی دی اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کا نام ہے زندگی. اور زندگی پتہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ ایک مثال دے دوں میں آپ کو. کہ برف کا بلاک آپ رکھ دیں کسی پٹے پہ، برف، اور جیسے ایک ایک قطرہ اس کا گرتا رہتا ہے اور وہ آخر میں پھٹا خالی رہ جاتا ہے. اسی طرح زندگی کا ہوگا. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. دنیا بہتر کر رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. آخرت کے لیے فکر ہی کوئی نہیں ہے. جس دنیا کو چاہے صبح ہی چھوڑ کے چلے جائیں اس کے لیے دن رات خود کو تھکا دیا، فنا کر دیا اس نے. اللہ کے مقدر پر، اس کے لکھے پر یقین ہی نہیں ہے. دنیا کے لیے اتنی کوشش اور آخرت خالی امیداں نہ لی. اللہ رحم کرے گا. آپ ہی نبی پاک بخشا دیں انج کر کے جناب گھر اپنے گوڈیاں نوں بن کے پی جاؤ، دنیا دے کام چھڑ کے آپ ہی اللہ رزق دے دے. اتنے کیوں نہیں بہتے؟ نہیں کوشش کرنی چاہیے. ادھر کیوں نہیں کوشش کرنی چاہیے؟ خالی زبان نال دی. اب آپ نے عہد کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اپنے لیے پڑھنی ہے، اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے جس نے آپ کو زندگی دی، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی. ٹھیک ہے جی؟ یہ آج کی رات کا یہ آپ دوسری چیزیں خود بخود آپ میں آ جائیں گی. جب نماز آپ نے قائم کر لی نا اس پر سارا دین کا دار و مدار ہے. جب آپ کا روزانہ آپ کے رب سے ملاقات ہوگی، باتیں ہوں گی اپنے رب سے، تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور آپ کی زبان میں اخلاق بھی آ جائیں گے، تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ساری دین کی برکتیں آپ کو نماز کی وجہ سے نصیب ہوں. جس نے نماز چھوڑ دی، حضور نے صحابہ کرام کا دور تھا نا جب، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے تھے، تو ہمارے پاس ایک نشانی تھی کہ ہم غور سے دیکھتے، جو نماز پڑھتا تھا ہم اسے مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہی پر اسی انہوں مسلمان کو نہیں سمجھتے، شک کرتے ہوں ایمان دے وچ. آج جنہوں ساری امت نے نمازیں چھوڑ دی ان کو کون سے درجے کا مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کے لیے اوکے، اچھا موبائل،
اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی رہائش کا گھر. اچھا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھی طریقے سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھے اعمال کیوں نہیں کرتے جو ساتھ لے کر جانا؟ آخری بات سنا کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے 3 ساتھی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے موت تک کا ساتھی، وہ ہے مال. آپ جیتے جی مال آپ کے پاس ہے، پیسہ ہے تو آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، کھانا کھانے والی، پہننے والی، گھر بنا سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، موبائل خرید سکتے ہیں. اور چاہے آپ اربوں کے کروڑوں کے مالک ہیں، جب موت آ جائے گی تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. 1 روپیہ بھی اپنے خرچ کر سکتے ہیں آپ. اب آپ کا نہیں، پیچھے والوں کا. پہلا ساتھ جو ہے نا وہ یہ چھوڑے گا. سکندر بادشاہ نے بھی وصیت کی، پوری دنیا کا بادشاہ کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے ہاتھ باہر نکال لینا. اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے، دنیا سے جب گیا سکندر اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں دنیا کو سبق دے کر جانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں. دوسرا ساتھی خونی رشتے، وہ کیا کریں گے؟ بیمار ہو جاؤ گے ہاسپٹل لے کر جائیں گے آپ کو، کدی اٹھے کدی اٹھے. اور اگر دم نکل گیا غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر تیار کروائیں گے، دفن کر کے اچھا بھی اللہ دس بول. یہ ساتھ بھی ختم ہو گیا. کدی وچ وڑ کے ویکھیا کسی نے جا کے قبراں کی کرتے پے؟ کدی پوچھیا کی حال ہے تہاڈا؟ ختم رشتہ. اپنے اپنی دنیا جان کے مصروف ہوئی بندے. ماں کس حال میں ہے، کسی کی اگر گئی ہے، باپ کسی کا گیا، کبھی کسی نے پوچھا جا کے؟ یہ ساتھ بس یہاں تک، اس کے اندر کسی نے ساتھ نہیں جانا. اب تیسرا ساتھی اس کے ساتھ جانے والا اس کے اعمال ہیں، اچھے یا برے. اچھے کیے ہوں گے تو جنت کا باغ بن جائے گی قبر، شہر کی طرح سجی ہوگی. اور اگر برے اعمال، اللہ کی نافرمانی، برے اعمال میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ برے اعمال کن کو کہتے ہیں؟ جو کہا نہ کرنے ہیں ان کو چھوڑنا برائی ہے. جو کہا نا ان سے بچنا، یہ نہیں کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی ہے، یہ نافرمانی ہے. ہر نافرمانی گناہ ہوتا ہے. تو اگر نافرمانیاں کرتے رہے پھر قبر کیا ہوگی؟ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، یعنی گہری چیز کو گڑھا کہتے. اور جہنم پتہ کتنی گہری ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یک دم جیسے کسی فیرن کی آواز ہے، گولی چلنے کی آواز ہے. صحابہ کرام کر کے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کی تہہ میں ایک پتھر پھینکا تھا، گرتے 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 آج وہ اس کی تہہ میں 70 سال گزر گئے ہیں، آج گرا جا، اتنی گہری ہے. تو وہ گڑھا بن جائے گی قبر. بچھو اور سانپ ہوں گے الگ. قبر میں عذاب سے بچانے والی چیز نماز، تلاوت، روزہ، درود پاک، یہ مجلس میں بیٹھ کے دین کی باتیں سننا، تسبیحات پر اللہ کا ذکر کرنا، مالی عبادت کرنا، اللہ کی نیکی کے رستے میں اپنا مال خرچ کرنا جتنی توفیق ہے، تبلیغ دین، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے بچنا، اچھائی کرنا، یہ ساری چیزیں قبر کے ساتھی. یہ اگر ساتھ ہوں گے تو پھر جناب آگے موجے موجہ. ٹھیک ہے جی. تو نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. قرآن نہیں آتا تو آپ کے پاس پڑھانے والے موجود ہیں، ان سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ آپ میں مجھے چہرے دکھا دیں جو نماز آج کے بعد انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ کو کھڑا کریں جی، کون کون نمازیں پڑھے گا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جی، کون کون ہے؟ میں نے چہرے دیکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک آپ کے لیے اور آسانی میں کر رہا ہوں. اتوار کی صبح جب ارادہ بندہ کر لیتا ہے نا تو اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. خود بخود نہیں اللہ کسی کو نیکی کے رستے پہ لگائے گا. اللہ چاہتا پورا ہی کرے بندہ نہیں، وہ جو اس سے ارادہ کرے گا پھر اللہ ویسی سپورٹ دیتا انہوں. اگر چوراں دی مدد نہ اللہ کرے تو کر سکتے چوری؟ سلیکٹ تسی کرنا ہے کہ کرنا کی ہے تسی، اللہ دی مدد مل جائے گی. لیکن ان کا بھگتنا تسی آپ بھگتنا جا رہے. گناہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کری جاؤ لیکن پکڑ ضرور ہو. تو یہ صبح میں نے چلا جانا ہے، لیکن موبائل کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نا
قبرستان ہر اتوار کو ہم اپنے والدین کی قبر پر ہم بزم کرتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں, میرے پاس پڑھنے والے میرے بھائی بھی ہوتے ہیں, تو وہاں میں بیان بھی کرتا ہوں. اسی طرح کی مجلس ہوتی ہے. اور ایک بچے کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں جو موبائل پکڑ کے, واٹس ایپ والا کھڑا ہو جاتا ہے ویڈیو کال میں. یہاں آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پہ. تو یہاں آپ بیان بھی سن سکتے ہیں. ڈبے کا کنیکشن کو کر کے ایسا بنائیں کہ آواز زیادہ ہو اس کی موبائل کی, تو آپ اس دعا میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. ان باتوں کو بھی ہر اتوار آپ اپنے زیارت بھی کروا سکتے ہیں اور مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ میں صبح چلا جاؤں گا, تو یہ رابطہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں نا, تو میں راشد بھائی سے انشاءاللہ میرا رابطہ رہے گا. اتوار کی صبح یہ وقت چینج ہوتا رہے گا. فی الوقت جو ٹائم ہے وہ ہمارا 8 سے 9 ہے. اس گھنٹے کے اندر اگر اس بیان کو سننا چاہیں میری باتوں کو, یا آپ جناب دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس ٹائم کے اندر آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. تو ابھی اینڈ میں ہم سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے, اس کا فائدہ تھوڑا سا سن لیں.